أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجزم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچایا. گویا جو ہم گزشتہ جمعے سے یا اس سے پہلے رجب سے اور شعبان سے جو دعا کر رہے تھے ہم اور آپ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دعا کو قبول کر کے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ چونکہ ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس لیے قرآن کے چند فضائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں اور اس کے کچھ احکامات. قرآن مجید میں فرمایا گیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، یہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آئے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے. بلکہ قرآن مجید کے بارے میں ایک جگہ کہا گیا تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، تم لوگ قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور خرج منہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ فرشتوں کی زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے. قرآن مجید مقناطیس کی طرح ہے، میگنیٹ کی طرح ہے. جس طرح میگنیٹ اور مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے. جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس مجلس میں قرآن سنا جاتا ہے، جس مجلس میں قرآن مجید کے احکامات، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اگر وہاں انسان غور سے سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے. اور دستور تو یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے انسان اپنے برتن کو اگر سیدھا رکھتا ہے تو اس کا برتن وہ بارش کے پانی سے، بارش کے قطرات سے بھر جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم برتن ہی کو الٹا رکھیں تو موسلا دھار بارش کیوں نہ ہو اس برتن میں بارش کا ایک بھی قطرہ آنے والا نہیں. اسی طرح جب ہم اپنے دل و دماغ کو اور اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کو سنیں گے، اس کے احکامات کو سنیں گے، تو ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دیں گے، اس کے انوار و برکات بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بلکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان فی ذلک لذکریٰ، یہ قرآن مجید نصیحت ہے اس شخص کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، جو دل رکھتا ہو، او القى السمع، اور جو کان سے غور سے سنتا ہو، وہو شہید اور حاضر ہو، یعنی جو دل کو بھی حاضر رکھے اور دماغ کو بھی حاضر رکھے اور خود موجود بھی ہو. بظاہر ہمارا جسم تو یہاں موجود ہوتا ہے لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن منتشر ہوتا ہے. زبان تو چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چل رہی ہے لیکن ذہن منتشر ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ہم اس سے نصیحت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کا ترجمہ بھی پتہ ہو.
ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرآن مجید میں کیا بات کر رہے ہیں، جب تمام باتیں ہمیں پتہ ہوں گی تب اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور جب قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں، ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے، وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب مدینہ کی گلیوں سے لوگ گزرتے تھے تو مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تہجد کے وقت تلاوت کر رہے تھے اور قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس کے قریب ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا چرپائی پر۔ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم زور سے تلاوت کریں، لیکن زور سے جب تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا، اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہیں گھوڑا میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اسی عالم میں، اسی مرحلے میں انہوں نے پوری رات گزاری، اور جب رات پوری ہو گئی، تہجد کے ختم ہونے کا وقت قریب تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو دیکھا آسمان کی طرف ستاروں کی روشنی کی طرح کچھ اوپر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میرے ساتھ رات میں یہ معاملہ ہوا، میں نے جب اپنی تلاوت مکمل کی تو دیکھا کہ روشنی کی طرح، ستاروں کی روشنی کی طرح آسمان کی طرف کچھ جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پر آئے تھے، اور اگر تم بلند آواز سے قرأت کرتے تو وہ ان فرشتوں کو مدینے والے بھی دیکھ لیتے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بلکہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل میں دھیمی آواز سے قرأت کر رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے۔ نوافل میں، تہجد میں دونوں طرح کی قرأت کرنا جائز ہے، دھیمی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں۔ جب دونوں نے اپنی قرأت کو مکمل کیا، اللہ کے رسول نے بلایا، کہا ابو بکر تم دھیمی آواز سے قرأت کیوں کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ، میں جس کو سنا رہا تھا وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سمیع علیم ہے، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس لیے مجھے تیز آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ سن لیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تم اتنی تیز قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ، میں اپنی آواز کے ذریعے، اپنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو اپنا اپنا لوگوں کا نظریہ تھا، اپنا اپنا شوق تھا، اپنا اپنا ذوق تھا۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے، تمام قاریوں کے استاد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول سامنے سے گزرے، رک گئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قرأت کو روک دیا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابن کعب تم قرأت کرو۔ تو ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن مجید تو آپ کے اوپر نازل ہوا، ہم کیسے قرأت کر سکتے ہیں؟ کہا اے ابن کعب مجھے تو حکم دیا گیا کہ تم قرأت کرو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ اللہ سمانی، یا اللہ اے یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے یہ ابی بن کعب سے کہو قرأت کریں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اللہ سما کا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابن کعب سے کہو کہ قرأت کرے، میرا نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری قرأت کو سنے گا، اور رب ذوالجلال بھی عرش کے اوپر سے تمہاری قرأت کو سنے گا۔ وہ کتنے اخلاص کے ساتھ قرأت کرتے ہوں گے جن کی قرأت کرنے کی درخواست رب ذوالجلال بھیجتے تھے کہ ابن کعب سے کہو قرأت کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے لیے کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت کی نیت باندھی، اس طرح سوچ سے اور اتنے لطف سے قرآن پڑھتی تھیں کہ کب رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ تہجد کا وقت ختم ہونے پر ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ آپ کی رات کتنی چھوٹی ہے کہ میری 2 رکعت میں آپ کی پوری رات ختم ہو گئی۔ تو اس طرح لوگ قرآن مجید کے عاشق تھے، بلکہ ہر زمانے میں قرآن مجید کے عاشق موجود رہے۔ قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس کے حافظ پورے دنیا میں بلکہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کے حافظ پوری دنیا میں موجود ہو، بلکہ قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس کو الگ الگ لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔
جو قرہ حضرات جو اچھی آواز والے قاری ہیں وہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یہ ان کا کمال نہیں بلکہ وہ اس کتاب کا کمال ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اگر یہ ان کا کمال مانا جائے تو وہ قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں کو اس لہجے میں پڑھ کے دکھائیں، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تو قرآن مجید کا کلام، قرآن مجید کا کمال ہے، اور وہ رب ذوالجلال کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، اس کو لوگ مختلف لہجے میں پڑھتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو محفوظ کیا گیا۔ قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس کو 24 گھنٹہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ مدارس میں جائیں، فجر سے پہلے پڑھائی لگتی ہے، فجر کے بعد 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک پڑھائی لگتی ہے، پھر ظہر بعد پھر قرآن پڑھنا ہے، مغرب بعد پھر قرآن پڑھنا ہے، عشاء بعد سے لے کر 10 بجے رات تک پورے دن صرف قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اور قرآن پڑھنے سے انسان گھبراتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا شوق اور اس کا ذوق اور بڑھتا جاتا ہے۔ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی 3 قرآن مکمل کرتا ہے، کوئی 4 قرآن مکمل کرتا ہے، پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہی طلب رہتی کاش میں اور زیادہ کر لیتا، کاش میں اور زیادہ کر لیتا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن مکمل کرتے تھے۔ ان کے وقت میں ایسی برکت تھی، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور پورے مہینے میں ایک قرآن پڑھتے تھے تراویح میں، اس لحاظ سے 61 قرآن مکمل کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کیسے عاشق محفوظ رہے؟ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو محفوظ کیا گیا، ایک ایک حرف کو یاد کیا گیا، ایک ایک حرف کے ترجمے کو پڑھا گیا، ایک ایک حرف کے مفہوم کو سمجھا گیا۔ کوئی کتاب ایسی ہے جس کے ایک ایک حرف کے مفہوم کو سمجھا جائے؟ بلکہ قرآن مجید کی تفاسیر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، لیکن تفسیر لکھنے والوں نے آخر میں یہ لکھ دیا کما حقہ، جس طرح مجھے تفسیر لکھنا چاہیے تھا میں نہیں لکھ پایا۔ اگر اس کی کما حقہ، جس طرح اس کا حق ہے اس طرح اس کی تفسیر لکھی جائے تو ہزاروں کتاب نہیں بلکہ لاکھوں کتاب بن جائے گی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے پیچھے لوگوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، پوری زندگی لگا دی، اور دنیا سے جاتے وقت یہ کہے گئے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمر نوح عطا کرتا، نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرتا، اور میں اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت کے پیچھے لگا دیتا۔ قرآن مجید لا ثانی کتاب ہے، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو بے مثال ہے، جس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں گے تو ایک حرف پر 70 نیکیاں ملیں گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حدیث کے الفاظ ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، اور ہر حرف پر آپ کو 700 نیکی ملے گی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی وجہ سے قوموں نے عروج پایا، قوموں نے عزت پائی، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جو قرآن مجید لے کر آئے وہ پورے عالم میں انقلاب اس نے برپا کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ آقا منی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شعر کہا گیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ لشکر لے کر جا رہے تھے، پہاڑوں کی ایک وادی میں رک گئے، لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ امیر المؤمنین تھے، آپ کھڑے تھے، گرمی کا موسم تھا، لوگ پسینوں سے شرابور ہو رہے تھے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ اس وادی میں کھڑے کیوں ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ وادی ہے جو میں زمانے جاہلیت میں جب میں اسلام نہیں لایا تھا، جب میں چھوٹا تھا، تب میں اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے باپ خطاب، میرے والد خطاب، جب میں اونٹ چراتا تھا مجھے اونٹ چرانا آتا ہی نہیں تھا، میرے اونٹ بھوکے گھر واپس لوٹتے تھے۔ جب خطاب دیکھتا تھا کہ جو ہے عمر اونٹوں کو تو لے کر آیا لیکن اونٹوں نے پیٹ نہیں بھرا، تو مجھے مارتا بھی تھا، مجھے کوستا بھی تھا، برا بھلا کہتا تھا، اور کہتا تھا تم عمر تم کیا کرو گے، تم زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت کی وجہ سے، اسلام کی برکت کی وجہ سے، دین کی برکت کی وجہ سے مجھے آج وہ مقام عطا کیا کہ میں آج امیر المؤمنین ہوں۔ بلکہ فرمایا اعزنا اللہ تعالی بالقرآن، اعزنا اللہ تعالی ھذا الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی اس دین کی وجہ سے۔ یہ تو قرآن مجید کے تھوڑے سے فضائل تھے، قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں۔ اب قرآن مجید کے چند احکامات سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا القرآن مشفع و ماحل مصدق، قرآن ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ من جعلہ امامہ
قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہری ساقہ الی النار۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے وہ اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، اس پر عمل نہ کرے، اس سے بے توجہی برتے تو وہ اس کو جہنم میں جا کر گرا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ یقول القرآن یقول الصیام، روزہ کہتا ہے اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فی، یا اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا، میں نے اس کو اپنی جائز حاجت پوری کرنے سے روکا، آپ اس کی مغفرت فرمائیے۔ اور یقول القرآن، قرآن کہتا ہے اے ربی اے میرے رب انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، آپ اس کی مغفرت فرمائیے۔ رات میں سونے سے روکے رکھنے کا کیا مطلب؟ رات میں اس نے کھڑے ہو کر تراویح سنا، اور اس کو جو مشقت اس پر ہوئی تو اس نے واویلا نہیں کیا، جزا فضا نہیں کیا، بلکہ اس مشقت کو شوق میں برداشت کیا۔ یہ تو 1 مہینے کی بات ہے، اور یہ پورے سال تھوڑی نہ تلاوت قرآن کی تراویح پڑھنی، بلکہ 1 مہینے کی بات ہے۔ اس کو شوق سے اور ذوق سے برداشت کیا اور اس پر ثواب کی امید رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا۔ بلکہ ایک روایت بہت مشہور ہے، اس کو ضرور ذکر کریں گے، جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ عن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ينساه الا لقی اللہ یوم القیامۃ اجزما، جو شخص قرآن پڑھنے کے بعد بھلا دے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کو جذام کی بیماری ہوگی۔ جذام کی بیماری وہ بیماری جس میں اعضاء کٹ کٹ کر گرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے بدن کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ اس کی تشریح سن لیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف حافظ قرآن کے بارے میں ہے کہ حافظ قرآن نے اگر قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کو یاد کیا اور بھول گئے تو انہی کے بارے میں ہے، باقی سب لوگ آزاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کرام نے 4 باتیں لکھی۔ پہلی بات یہ کہ وہ شخص جس نے قرآن مجید یاد کیا، سب سے پہلے حافظ مخاطب ہے، قرآن مجید یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ایسا بھلا دیا کہ اس کو زبان ہی نہیں پڑھ پاتا، اور اس کے بعد اس نے یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جب یہ تینوں کام نہیں کرے گا تب اس وعید میں داخل ہوگا۔ یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ایسا بھلا دیا کہ اس کو زبان ہی نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، تو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ بدن کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ دوسرا وہ شخص جس نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، ناظرہ پڑھنے کے بعد مکتب میں قرآن مجید مکمل کر لیا لیکن دوبارہ کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ملی، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ تیسرا وہ شخص جس نے قرآن مجید پڑھا اور پڑھتا بھی ہے لیکن قرآن مجید کے احکامات کو پورا نہیں کیا، قرآن مجید کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں سال میں رمضان میں صرف 1 مہینہ ایک بار قرآن مجید کو مکمل کر لے اس کا حق ادا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو کم سے کم 2 یا 3 مرتبہ مکمل کیا جائے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ جو سال میں 2 یا 3 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل نہیں کرتا گویا اس نے قرآن مجید کے حق کو ادا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید ایسے لوگوں کے جھگڑا کرے گا، دامن پکڑے گا، اور جیسے کہ ہم نے پیچھے روایت پڑھی اٹھا کر جہنم میں پھینکوا دے گا۔ قرآن مجید جس کے بارے میں جھگڑا کرنے پر آ جائے یہی ایک قرآن مجید ہے جس کو انسان کا جسم دیا جائے گا اور رب ذوالجلال سے جھگڑا کرے گا، یا اللہ اس نے میرے حق کو ادا کیا، اس کو آپ جنت میں پہنچائیے، اس کو عزت کا لباس پہنائیے، یا اللہ اس کو عزت کا تاج پہنائیے اور اس کے والدین کے درجے کو بلند کریے، یا اللہ اس نے میرے حق کو ضائع کیا، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیجیے۔ جس کے بارے میں قرآن مجید جھگڑا کرنے لگے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کے احکامات کو اور اس کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اس کے حقوق کیا ہیں کہ سال میں کم سے کم 3 مرتبہ قرآن مجید ناظرہ خواہ کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو احکامات کو جاننے کے باوجود قرآن مجید میں ہمیں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور کس بات سے روکا جا رہا ہے، ان تمام باتوں کے معلوم ہونے کے باوجود اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ شخص بھی اسی وعید میں داخل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لقی اللہ یوم القیامت اجزما، یہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو جذام کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ آخری بات یہ کہ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا بالکل جائز ہے، فتویٰ بھی اس پر موبائل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین عمل یہ ہے کہ اگر قرآن مجید سامنے رکھا ہو تو اس کو پڑھا جائے۔
کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن مجید کو چھونا بھی عبادت، قرآن مجید کو سننا بھی عبادت، قرآن مجید کو سنانا بھی عبادت، قرآن مجید کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن مجید کو پڑھانا بھی عبادت، قرآن مجید کو سمجھنا بھی عبادت، قرآن مجید کو سمجھانا بھی عبادت۔ اس لیے جب قرآن مجید اوراق کی شکل میں سامنے رکھا ہو تو اس کو آپ پڑھیں۔ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن قرآن مجید کو اگر موبائل میں پڑھیں گے تو اس کو چھونے کا جو ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا جو ثواب ہے، ان تمام ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اور سب سے آخری میں یہ بات کہ قرآن مجید سینے میں ضرور محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن مجید کا ایک ٹکڑا بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے، سورہ مزمل کی تلاوت کرنا ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا، آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ کی جب تک تلاوت نہیں کر لیتے تھے آپ نہیں سوتے تھے۔ صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھنے